اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقاتلوہم حتی لا یکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ عزیزان محترم، آج پہلی محرم ہے۔ ہمارا اس عشرے کا عنوان قرآن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ اس عشرے کے دوران قرآن اور امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کروں گا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے جھگڑا کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَإِنْ انْتَهُوا، اگر یہ لوگ بعد آ جائیں تو خداوند متعال فرماتا ہے ظالموں کے سوائے کسی سے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، مولا امام حسین علیہ السلام اس آیت کے مصداق ٹھہرے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں جنگ کی۔ اتنی جنگ کی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی۔ تو میرے عزیز دوستو، امام حسین علیہ السلام کے خون نے ظالموں کی تلواروں پر کامیابی حاصل کی، اور امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد اسلام تھا، اسلام کی بقا تھا اور اسلام کی کامیابی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کے مطابق اس مقصد میں کامیابی تک پہنچ گئے۔ 1400 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام زندہ ہے اور پورے جہان کے لیے نمونہ عمل بنا ہوا ہے، اور جو دشمن مولا کے مقابلے میں آئے تھے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب اللہ کے دین کے خاطر انسان جنگ کرتا ہے تو خداوند متعال بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے امام مولا امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے، عملی لحاظ سے دیکھا جائے، اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کی آیات کے محور کے مطابق میرے امام کی زندگی گزری ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے تو کربلا میں میرے مولا کا ہدف قرآن کے مطابق تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام تھا، وہ ایک خطا میں مرتکب ہوا جس خطا کی وجہ سے اس کو سزا ملنی تھی۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کی سزا کا حکم دیا۔ جب اس غلام نے اپنی سزا کا حکم سنا تو مولا کی خدمت میں عرض کیا، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید والقاذمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس سے بعد کہا، قال یا مولائی والعافین عن الناس، اور خداوند متعال آگے مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں سے گزر کرتے ہیں، تو مولا نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو مولا کو کہا، مولا کے غلام نے، مولا ابھی آیت تمام نہیں ہوئی، واللہ یحب المحسنین، خداوند متعال احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ اے غلام، میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کر دیا اور میں اپنے مال کے 2 حصے تمہارے لیے وقف کر دیے۔ تو میرے عزیز دوستو، مولا کو اتنا خدا کی آیات سے محبت ہے، جب خدا کی آیت پیش کی جاتی ہے تو وہ غلام جو مولا کے قبضے میں تھا اس کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیا اور اپنے مال سے اس کو 2 حصے بخش دیے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب مولا کا آخری وقت ہوا نا، شب عاشور، مولا نے 1 رات کی مہلت لی تھی۔ تو وہ رات مولا فرماتے ہیں فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ
احب الصلاۃ لہ، مولا فرماتے ہیں وہ خدا جانتا ہے، انی کنتو احب الصلاۃ لہ، میں اس کی نماز کو دوست رکھتا ہوں، وتلاوت الکتاب، اور خدا کے کتاب کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں، وکثرت الدعاء والاستغفار، اور دعا اور استغفار کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جب میرے مولا کا آخری وقت ہوا، انسان کو جب آخری رات ملتی ہے تو انسان اس رات میں کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل انجام دوں تاکہ میرے گناہ معاف کیے جائیں، لیکن میرے آقا حسین نے عزادارو ایک تو نماز کو، دوسرا خدا کی کتاب کی تلاوت کو، اور دعا اور استغفار میں رات گزاری۔ ہاں عزادارہ نے امام حسین اتنا مولا کو قرآن سے محبت تھا کہ مولا قرآن کو شب عاشور میں اپنے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ ہاں عزادارہ نے امام حسین ایک مولا حسین کا غلام ہے جو کربلا کے میدان میں میرے مولا کے ساتھ آیا ہے، جس کو مقتل والوں نے لکھا ہے وہ حافظ قرآن اور قاری قرآن تھا، جس کا نام اسلم بن عمرو لکھا گیا ہے۔ ہاں عزادارو یہ مولا کا قاری تھا۔ جب نہ مولا کا غلام شہادت کے میدان میں گیا، عزادارو جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ زین ذوالجناح سے زمین پر آئے، اپنے مولا کو مدد کے لیے بلایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہاں عزادارو میرے مولا امام حسین اپنے غلام کے جنازے پر آئے، فجاءہ الحسین فبکا، میرے مولا حسین اپنے غلام کے جنازے پر آئے، فبکا، اور اتنا زارو قطار روئے، ووضع خطہ علی خطہ، اپنا چہرہ اپنے غلام کے چہرے پر رکھ دیا، ففتح عینہ۔ ہاں عزادارو مقتل والوں نے لکھا جب اسلم نے آنکھیں کھولی، اپنے سرانے پر مولا کو دیکھا، فتبسم، اسلم کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ مولا امام کی زیارت، امام حسین کی زیارت کی، سارا الہ ربہ، اور اس کا روح پرواز ہو گیا۔ ہاں عزادارو مولا کا یہ غلام جو قاری قرآن تھا، مولا کو قرآن سے اتنی محبت تھی، عزیزو جب میرے مولا کا یہ غلام گرا، اپنے بیٹے علی اکبر کی طرح اپنی پیشانی اس کا منہ پہ رکھ دی اور اس کے اوپر زارو قطار روئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ